ایران میں کیا ایسا برا ہو رہا ہے کہ کبھی جہاز ہٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پھر ایران جوابی طور پر اٹیک کرتا ہے؟ اس طرح چیز آگے کیسے بڑھے گی؟ جی بہت شکریہ۔ وائلیشنز تو دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز پہ جہازوں پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے، حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے وہ خلیجی ریاستوں کو بھی خوفزدہ کر رہا ہے، اور باقی ساری دنیا کو بھی، کیونکہ تیل کی ترسیل رکتی ہے تو سب کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو ذرا بڑی تصویر جو ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ٹھیک ٹھاک دراڑ پڑ چکی تھی، اب وہ دوبارہ قریب آتے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ اسرائیل کا تو اس میں بینیفٹ ہے کہ دوبارہ اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور امریکہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جوش لابی کے ہاتھوں بے بس ہو گیا اور لیبنان پہ اسرائیلی حملے نہیں رکوا سکا، تو ایران کو یہ چاہیے اس وقت کہ وہ یہ دیکھے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو تھا خلیج جو پڑ رہی تھی، جو گلف آ رہا تھا، اس کو مضبوط کرے، اور ساتھ ہی ساتھ خلیجی ریاستوں کے ساتھ جو ایک ماحول بن رہا ہے کہ ایک پرامن بقائے باہمی کا ماحول بن رہا ہے، اس کو مزید تقویت دے۔ اب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس وقت تھوڑا سا اپنا اوور پلے کر رہے ہیں یہ ہاتھ، سٹیٹ کہیں نہیں جانے لگی، وہ ایران بھی وہیں موجود ہے، لیکن اس کا کھلا رہنا جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ امریکہ کو بھی میرے خیال میں اس طرح کے حملے، جس شدت سے حملے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو شاید یہ خفگی ہے کہ اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، فیونرل رائٹس ہوئے ہیں، جو راہبر تھے ان کے، کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیرت زدہ ہوں کہ لوگ ان کو اتنا پسند کرتے تھے۔ تو شاید اس کو روکنے کے لیے یا اس کا غم و غصہ کرنے کے لیے، پلس امریکہ کے اندر بھی یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ امریکہ نے یہ ایم او یو میں بھی سرنڈر کیا ہے اور یہ جنگ میں بھی ہارے ہیں، تو اس کو بھی میرا خیال ہے ایک قسم کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ اس وقت بڑی شدت سے حملے کر رہے ہیں۔ ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کافی حملے کیے ہیں، اور ایران نے بھی آگے جوابی جارڈن میں بھی کیا ہے، کویت میں، بحرین میں تو کر ہی رہے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ماحول کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کانفلکٹ جو ہے یہ منجمد ہوتا جا رہا ہے، یعنی تقریباً جس طرح ایران عراق وار تھی کہ آج تھوڑی جنگ ہے، پھر تھوڑا امن ہے، پھر تھوڑی جنگ ہے، پھر تھوڑا امن ہے، تو اس میں میڈیٹرز کی بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، پاکستان کی اور کسی حد تک قطر کی، کہ وہ ان دونوں فریق کو سمجھائیں کہ یہ اتنا جسے کہتے ہیں سارا کا سارا تیار شدہ میمورینڈم تھا، بڑی مشکل سے اس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ امن کی واحد امید ہے جو اعزاز میرے صاحب، خیال میں۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو آیا جی سی ہے وہ تھوڑا سا ایک ہیڈ سٹرونگ قسم کی اپروچ ہے ان کی؟ کیونکہ جو ڈیل ٹرمپ صاحب نے اس وقت ایران کے ساتھ کی ہے، وہ جے سی پی او 2015 والا وہ بہت پیچھے رہ گیا، اتنا کچھ زیادہ وہ مان چکے ہیں، سینکشنز کو ریموو کرنا، فروزن ایسٹس ریلیز کرنا، اسٹریٹ آف ہارمز جو ایران چاہتا ہے کہ اس کا کنٹرول مانا جائے، اس کے اوپر بات کرنا۔ تو اور انہیں کیا چاہیے؟ نیوکلیئر تو یہ پہلے بھی مانے ہوئے تھے کہ ہم ڈیوائس نہیں بنائیں گے، اور اب بھی وہی معاہدہ ہے۔ بیونڈ دیٹ تو کچھ بھی ایران نے کنسیڈ نہیں کیا، امریکہ نے تو بہت کچھ کنسیڈ کیا۔ تو یہ آئی آر جی سی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ہیڈ سٹرونگ اپروچ ہے، بعض اوقات ملکوں کو نقصان ہو جاتا ہے اس سے۔ جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہر ملک میں پاور سینٹرز ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک جس طرح ایران نے کوہیرنس کے ساتھ کام کیا تھا، وہی کرنا چاہیے تھا۔ اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایران کو اس ایم او یو میں وہ کچھ ملا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسے میں اس سارے کو کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اسٹیٹ آف ہرمز ٹھیک ہے، اسٹیٹ آف ہرمز میں کہا گیا تھا کہ ایران ارینجمنٹ کرے گا، لیکن اور بھی 3 شرطیں ساتھ لگائی ہوئی تھی کہ یہ کھلی رہے گی اور آمد و رفت جاری رہے گی۔ یہ ایران بالکل صحیح نہیں کر رہا ہے۔ اگر آئی آر جی سی کر رہا ہے، ریولوشنری گارڈز کر رہے ہیں، تو ان کو خود کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ان کے فیونرل رائٹس ہو رہے تھے اس کے اندر بہت سارے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ اس کے لیے انتقام لیا جانا چاہیے، ریونج ہے، شاید اس کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت سوچی سمجھی جو نہیں ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو میڈیٹرز ہیں وہ ان کو جا کے بتائیں گے کہ جناب اس کی وجہ سے آپ پورا کا پورا پروسیس جو ہے، جس میں آپ اسرائیل کو تنہا کر چکے تھے، اور اب دوبارہ اسرائیل کا قد اٹھنا شروع ہو گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا۔ تو ایران کو میرے خیال میں اس سلسلے میں ذرا تدبر اور زیادہ دانش سے کام لینا چاہیے۔